بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں جو ہر عورت کی زندگی سے جڑا ہوا ہے، لیکن بدقسمتی سے اس پہ یا تو بات نہیں کی جاتی یا پھر اسے غلط سمجھ لیا جاتا ہے، اور وہ موضوع ہے سیلف گرومنگ یعنی خود کی دیکھ بھال۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں سیلف گرومنگ صرف مہنگے کپڑے پہننے کو، میک اپ کرنے کو یا فیشن فالو کرنے کا نام ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ سیلف گرومنگ دراصل خود سے محبت، خود کی عزت، ذہنی سکون اور ایک باوقار شخصیت بنانے کا نام ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سیلف گرومنگ کیا ہے، عورت کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے، اور ہمارے معاشرے میں اس کی راہ میں کیا رکاوٹیں آتی ہیں، اور اس کے عملی حل پہ بات کریں گے۔ سیلف گرومنگ کا مطلب ہے اپنی جسمانی، ذہنی، جذباتی اور ظاہری شخصیت کی بہتر دیکھ بھال۔ یہ صرف باہر سے خوبصورت لگنے کا نام نہیں، بلکہ صاف ستھرا رہنا، متوازن خوراک لینا، خود کو وقت دینا اور خود کو اہم سمجھنا بھی سیلف گرومنگ کا حصہ ہے۔ عورتوں کے لیے سیلف گرومنگ کیوں ضروری ہے؟ عورت فطرتاً ماں ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، وہ سب کا خیال رکھتی ہے، مگر اکثر اپنا خیال رکھنا بھول جاتی ہے۔ خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب ایک عورت صاف ستھری، بااعتماد اور منظم نظر آتی ہے تو اس کی بات میں خود بخود وزن آ جاتا ہے۔ سیلف گرومنگ عورت کو یہ احساس دلاتی ہے کہ میں اہم ہوں۔ جب عورت خود کو نظر انداز کرتی ہے تو چڑچڑاپن، ڈپریشن اور احساس محرومی پیدا ہوتا ہے، لیکن جب وہ خود کو وقت دیتی ہے، اپنی پسند کا لباس پہنتی ہے، خود کو سنوارتی ہے تو اس کا موڈ، سوچ اور رویہ سب بہتر ہو جاتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ سیلف گرومڈ عورت زیادہ پر اعتماد ہوتی ہے، اپنے شوہر سے بہتر طریقے سے بات کر پاتی ہے اور تعلقات میں توازن رہتا ہے۔ یہ بات صرف خوبصورتی کی نہیں، بلکہ طرز عمل، بات کرنے کے انداز اور خود اعتمادی کی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں عورت کی گرومنگ کو فضول، فیشن یا بے حیائی سمجھا جاتا ہے۔ عام جملے جو عورت سنتی ہے: اتنا بننے کی کیا ضرورت ہے، گھر میں رہتی ہو، کس کو دکھانا ہے، شادی کے بعد یہ سب فضول ہے، یہ سوچ عورت کو ذہنی طور پر توڑ دیتی ہے۔ سیلف گرومنگ نہ کرنے کے بہت سارے نقصان ہوتے ہیں۔ اگر عورت خود کو مسلسل نظر انداز کرے تو خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے، اپنی ذات سے نفرت ہونے لگتی ہے، وہ خود کو کمتر سمجھنے لگتی ہے اور آہستہ آہستہ خاموش ہو جاتی ہے، اور یہ خاموشی بہت خطرناک ہوتی ہے۔ اپنے لیے وقت نکالنا سیکھیں۔ سیلف گرومنگ کے لیے گھنٹوں نہیں، صرف 10-15 منٹ روزانہ کافی ہیں۔ یہ وقت صبح یا سونے سے پہلے یا بچوں کے اسکول کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ گرومنگ کا مطلب مہنگا ہونا نہیں، صاف کپڑے، سادہ بال، نیٹ سا چہرہ، خوشبو، یہ سب بغیر زیادہ پیسوں کے ممکن ہے۔ اپنی صحت کو اہم سمجھیں، پانی زیادہ پئیں، نیند پوری کریں، ہلکی واک کریں۔ یاد رکھیں، صحت مند عورت ہی خوبصورت عورت ہوتی ہے۔ خود سے بات کریں، روز آئینے میں دیکھیں، خود سے کہیں میں قیمتی ہوں، میں مضبوط ہوں اور میں خوبصورت ہوں۔ یہ الفاظ آہستہ آہستہ آپ کی شخصیت بدل دیں گے۔ سیلف گرومنگ کوئی عیب نہیں، یہ عورت کا حق ہے۔ جب عورت خود کو سنوارتی ہے تو گھر سنورتا ہے، رشتے سنورتے ہیں اور معاشرہ بہتر ہوتا ہے۔ مینٹل گرومنگ پہ بات کرتے ہیں۔ مینٹل گرومنگ کا مطلب ہے اپنی سوچ کو صاف رکھنا، منفی خیالات سے جان چھڑانا اور خود کو ذہنی طور پر مضبوط کرنا۔ ایک عورت جو ہر وقت خود کو قصوروار سمجھے، ہر بات دل پر لے اور خود کو دوسروں سے کم سمجھے، وہ کبھی بھی پورا اعتماد نظر نہیں آ سکتی۔ ہمارے معاشرے میں عورت پر بہترین بیٹی بننے کا دباؤ، اچھی بیوی بننے کا دباؤ، قربانی دینے والی ماں بننے کا دباؤ، لیکن خوش عورت بننے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ ہمارے عام مسائل یہ ہیں کہ میں کافی نہیں ہوں، میں سب کو خوش کیوں نہیں کر پا رہی، میں اپنی زندگی میں کیا حاصل کیا۔ یہ سوالات عورت کو اندر سے توڑ دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے مینٹل گرومنگ بہت ضروری ہے۔ منفی باتوں کو دل پر نہ لیں، ہر بات سچ نہیں ہوتی اور ہر تنقید آپ کی حقیقت نہیں ہوتی۔ یہ سیکھیں کہ لوگوں کی رائے میری پہچان نہیں ہے۔ خود کو موازنہ سے بچائیں، سوشل میڈیا پر فلٹر لگی زندگیاں، بناوٹی مسکراہٹیں حقیقی زندگی نہیں ہوتی۔ اپنی زندگی کا موازنہ دوسروں سے کرنا اپنی خوشی کو خود ہی ختم کرنا ہے۔ شکر گزاری کی عادت اپنائیں، روز سونے سے پہلے 3 نعمتیں لکھیں یا دل میں یاد کریں۔ یہ عادت دل کو سکون دیتی ہے اور سوچ کو مثبت بناتی ہے۔ ایموشنل گرومنگ کا مطلب ہے اپنے جذبات کو سمجھنا، انہیں دبانا نہیں بلکہ درست طریقے سے ظاہر کرنا۔ اگر عورت کو سکھایا جاتا ہے چپ رہو، برداشت کرو، صبر کرو، لیکن جذبات دبانے سے بیماریاں، ڈپریشن اور غصہ پیدا ہوتا ہے۔ اپنی بات کو کہنا سیکھیں، نرمی سے، ادب کے ساتھ، لیکن واضح انداز میں۔ نہیں کہنا بدتمیزی نہیں، یہ خود کی حفاظت ہے۔ خود کو رونے کی اجازت دیں، رونا کمزوری نہیں، یہ دل کا بوجھ ہلکا کرتا ہے۔ کبھی اکیلے رو لیں، دعا میں رو لیں یا کسی قابل اعتماد انسان سے بات کر لیں۔
جب عورت کا ذہن پرسکون ہوتا ہے تو اس کا چہرہ خود بخود نکھر جاتا ہے۔ یاد رکھیں ذہنی خوبصورتی ظاہری خوبصورتی سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ شادی شدہ عورتوں میں سیلف گرومنگ کا مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ شادی کے بعد اکثر عورت خود کو پیچھے رکھ لیتی ہے، صرف شوہر اور بچوں پر فوکس کرتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ خود اعتمادی کم اور خوشی ختم ہو جاتی ہے۔ شوہر کے لیے نہیں، اپنے لیے سنوریں، کیونکہ خوش عورت بہترین بیوی، بہتر ماں اور بہتر انسان بن سکتی ہے۔ ورکنگ وومن کے لیے گرومنگ۔ کام کرنے والی عورت پر دفتر، گھر اور خاندان تینوں کا بوجھ ہوتا ہے۔ سادہ مگر صاف لباس، نیچرل میک اپ، مناسب لباس، والوں کا سٹائل اور خوشبو، یہ سب پروفیشنل امیج بناتا ہے اور خود اعتمادی بڑھاتا ہے۔ یہ ہاؤس وائف اور سیلف گرومنگ، یہ سب سے زیادہ نظر انداز ہونے والا طبقہ ہے۔ گھر میں رہنے والی عورت پورا گھر سنوارتی ہے مگر خود بکھر جاتی ہے۔ گھر میں بھی صاف کپڑے پہنیں، بالوں کو باندھ کر رکھیں، خود کو آئینے میں دیکھ کر مسکرائیں۔ یاد رکھیں آپ صرف گھر والی نہیں، آپ ایک مکمل عورت ہیں۔ سیلف گرومنگ کا مطلب خود کو اہم سمجھنا، خود کی عزت کرنا اور خود سے پیار کرنا۔ یہ خود غرضی نہیں، یہ خود شناسی ہے۔ اگر عورت خود کو سنوار لے تو اسے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ مضبوط عورت خوش نہیں ہوتی اور سنوری ہوئی عورت نظر انداز نہیں ہوتی۔ اسلام ایک مکمل دین ہے اور صفائی سلیقہ اور اعتدال کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفائی نصف ایمان ہے۔ یہ صرف جسمانی صفائی نہیں بلکہ لباس، خوشبو اور ظاہر کی صفائی بھی ہے۔ اسلام عورت کو گندہ رہنے، خود کو نظر انداز کرنے یا بے ترتیب رہنے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ شوہر کے لیے زینت، خود کے لیے وقار سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے بنی آدم، ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو۔ اور یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اچھا لباس، صاف ستھرا انداز اور سلیقہ، یہ سب اللہ کو پسند ہے۔ اسلام میں سیلف گرومنگ کی اجازت ہے، لیکن دکھاوا، فخر اور غیر محرموں کے لیے زینت یہ منع ہے۔ یعنی سادگی کے ساتھ سنورنا، اعتدال کے ساتھ نکھرنا اور نیت درست رکھنا، یہی اسلامی سیلف گرومنگ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو پسند فرماتے تھے، کپڑوں کی صفائی کا خیال رکھتے اور بالوں کو سنوار کر رکھتے۔ یہ سب ہمیں سکھاتا ہے کہ سنورنا عبادت کے خلاف نہیں بلکہ عبادت کا حسن ہے۔ اپنی سیلف گرومنگ کے ساتھ ساتھ اپنی نیت درست رکھیں۔ میں خود کو اس لیے سنوار رہی ہوں کہ اللہ نے مجھے قیمتی بنایا ہے۔ سادہ زندگی اختیار کریں، خود کو حقیر نہ سمجھیں۔ سیلف گرومنگ کا مطلب خود کو معاف کرنا، اپنی غلطیوں سے سیکھنا اور آگے بڑھنا بھی ہے۔ یہ ایک سفر ہے، ایک دن کا کام نہیں۔ صبح اٹھیں، آئینے میں خود کو دیکھ کے مسکرائیں، اپنے لیے ایک اچھا سا جملہ کہیں، صاف اور مناسب لباس پہنیں، دن میں پانی پئیں، خود کو کمتر نہ سمجھیں اور اپنی بات نرمی سے رکھیں، رات میں شکر ادا کریں، خود کو معاف کریں اور اگلے دن کے لیے نیت بنائیں۔ سیلف گرومڈ عورت خاموش مگر مضبوط ہوتی ہے، سادہ مگر پر اعتماد ہوتی ہے، کم بولتی ہے مگر وزن رکھتی ہے۔ وہ خود کو ثابت نہیں کرتی بلکہ خود بن کر جیتی ہے۔ اگر آپ ٹوٹی ہوئی ہیں، اگر آپ خود کو بھول چکی ہیں، تھک چکی ہیں یا اندر سے خالی محسوس کرتی ہیں تو یاد رکھیں آغاز کرنے میں کبھی دیر نہیں ہوتی۔ آج سے خود کو وقت دیں، خود کو اہم سمجھیں، خود سے دوستی کریں۔ جب ایک ماں خود کو عزت دیتی ہے تو بچے بھی خود کو عزت دینا سیکھتے ہیں۔ خود سنوری ہوئی عورت صرف خود نہیں بدلتی، وہ نسلیں بدلتی ہیں۔ یہ ویڈیو صرف سنورنے کے لیے نہیں بلکہ جاگنے کے لیے بھی ہے۔ یاد رکھیں آپ بوجھ نہیں ہیں، آپ ذمہ داری نہیں، آپ قربانی کی مشین نہیں، آپ ایک مکمل عورت ہیں، ایک قیمتی انسان ہیں اور عزت کے لائق ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں، اور اس ویڈیو کو ہر اس عورت تک پہنچائیں جو خود کو بھول چکی ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔